اور اجداد نے بہت تاکید کی تھی، اس کا یہ کیا حال کر دیا؟ تو اب ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دینے کا موقع مل گیا۔ اب وہ ان کو سمجھانے لگے کہ دیکھو یہ تمہارے معبود ہیں، یہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور یہ جو بڑا تمہارا خدا ہے، یہ جو بڑا بت ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناراض ہو گیا ہے، اور ناراض ہو کر اس نے کلاڑا پکڑا ہے اور سب کو اس نے مار دیا ہے۔ اب وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم اس کا کیا جواب دیں۔ پھر منہ نیچے کر کے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہت افسوس ہے تمہاری عقل پر، کہ تمہاری کیسی عقل ہے کہ ایسی چیز کو اپنا حاجت روا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، صحت دینے والا، بارش دینے والا مانتے ہو، جو خود اپنی جان نہیں بچا سکتا اور جو خود بول نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ اب ان کو سمجھاتے رہے۔ اب ان کو غصہ آیا کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اس نے ہمارے معبودوں کو توڑ دیا اور ان کو گرا دیا، ختم کر دیا۔ اب ہمیں اپنے الہ کی مدد کرنی پڑے گی، اپنے معبودوں کی، ان بتوں کی مدد کرنی پڑے گی۔ کیا مدد ہے کہ اس کی سزا ابراہیم علیہ السلام کو دی جائے۔ سزا کا کیا طریقہ؟ انوکھا طریقہ نکالا، آج تک شاید کسی نے نکالا ہو۔ لکڑیاں جمع کی گئی، دو پہاڑوں کے درمیان ایک پہاڑ بنایا گیا لکڑی کا، پھر اس میں آگ جلائی گئی۔ اب آگ اتنی زیادہ تھی کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا ہے تو وہ بھون کر اندر گر جاتا ہے، اور اگر کوئی قریب جاتا ہے تو وہ جل جاتا ہے۔ اب ان کو آگ میں کیسے پھینکیں، آگ میں کیسے داخل کریں؟ ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ان سے کہا جائے کہ جی آگ ہم نے جلا دی ہے، اب آپ چلنا شروع کریں، چلتے چلتے آگ میں داخل ہو جائیں اور پھر اندر ہی رہیں، باہر نہ آئیں، یہاں تک کہ آپ مر جائیں۔ تو شیطان انسان کی شکل میں ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ آپ منجنیق کی شکل کے بنائیں اور اس میں بٹھا کر ان کو اندر پھینک دیں۔ تو انہوں نے آپ کے ہاتھوں کو باندھا اور منجنیق پہ بٹھایا اور اس پہ بٹھا کر آگ کے اندر پھینک دیا۔ اب آگ جو تپش ہے اس کے اندر، آگ کی خاصیت جلانا ہے، اور اس وقت وہ جلا بھی رہی ہے، تپش بھی ہے۔ جو اس کے قریب جاتا ہے وہ تپش کی وجہ سے جھلس جاتا ہے۔ اب جب آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا تو اللہ پاک نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آپ اس میں داخل ہوئے تو آگ نے جو ہاتھ پہ رسیاں بندھی ہوئی تھی وہ جلا دی، جنت سے کپڑا لایا گیا وہ آپ کو پہنا دیا گیا۔ اب آپ اس میں ٹہل رہے ہیں، اس میں باغات آ گئے، اس میں پھل آ گئے اور آپ اس کو کھا رہے ہیں۔ اب تو اگر کوئی اس کے قوم کے، نمرود کے قوم کا کوئی اندر آتا، قریب آتا، اس کو تو آگ جلا رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ کچھ نہیں کہہ رہی۔ اب پھر سمجھاتے رہے، اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے، قوم کو سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر بھیجا، عجیب قسم کا لشکر تھا کہ مچھر بھیج دیے۔ اب مچھر آتا اور ان کے فوجیوں کو کاٹتا، جس کو کاٹتا وہ مر جاتا۔ ایک لنگڑا مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا، جا کے دماغ پر بیٹھ گیا اور دماغ پہ کاٹنے لگا۔ اس کاٹنے کی وجہ سے اس کے سر میں شدید درد ہو گئی، اور وہ اتنی شدید تھی کہ وہ مرنے کے قریب ہوتا۔ تو اس کا کیا علاج نکالا گیا کہ اس کے سر پہ جوتا مارو۔ اگر سر پہ جوتا مارتے تو مچھر وہ آرام سے بیٹھ جاتا اور پھر دوبارہ کاٹنے لگ جاتا۔ اب وہی نمرود، وہی دربار اس کا، پہلے یہ تھا کہ جب کوئی دربار میں داخل ہوتا تو داخل ہو کر وہ ان کو سجدہ کرتا، اور جو سجدہ کرتا وہ اس کے مقرب ہوتا، اس کو انعامات دیے جاتے اور اس کو نوازا جاتا۔ لیکن آج کیا ہے کہ آج جو بھی داخل ہو رہا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پاؤں سے جوتا اتارے، جوتا اتار کے اس کے سر پہ مارے،
اور جو جتنے زیادہ جوتے مار رہا ہے، جتنے زیادہ قوت سے مار رہا ہے، آج وہ اس کے زیادہ مقرب ہے اور آج اس کو زیادہ انعامات مل رہے ہیں۔ تو یہ عزت اور ذلت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو عزت عطا فرما رہے ہیں، عزت میں بڑھاتے جا رہے ہیں، اور پھر نمرود کو اور اس کے لشکر کو باوجود ہے کہ ان کے پاس ملک ہے، ان کے پاس خزانہ ہے، ان کے پاس فوج ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، اور ملک میں ان کی بات چلتی ہے، لیکن جب انہوں نے نبی کی دعوت کو نہیں لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نظام کو الٹ کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی عزت بڑھ رہی اور اس کی عزت گھٹ رہی اور وہ ذلیل ہو رہا ہے، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ تو وہ مددیں نصرتیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کی تھی وہ اس امت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ امت دعوت والے کام کو ویسے ہی کرے جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر دکھا کر گئے۔ جب تک یہ امت دعوت کے کام پہ لگی رہے گی تو یہ امت کبھی ہلاک نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ اور ہمیں دعوت کیسے دینی ہے؟ جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور آپ نے صحابہ کو سکھائی، اور صحابہ اس دعوت میں لگے۔ مکہ مکرمہ کے زمانے میں جو شخص بھی کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ فوراً دعوت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور فوراً دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ حالانکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم جب کلمہ پڑھیں گے اور اپنے کلمے کا اظہار کریں گے تو یہ مشرکین مکہ خوب ماریں گے اور خوب پٹائی کریں گے، لیکن دعوت وہ کلمہ پڑھتے ہی ان کا ایسا جذبہ بنتا تھا کہ وہ فوراً دعوت میں لگ جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے، اور جب یہ اسلام لائے تو اپنے اسلام کا اظہار کیا اور زبان سے عہد کہتے تھے۔ عہد کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں کرنے والی ذات صرف ایک ذات ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ 360 بت تو بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ ہر حاجت، جتنی بھی انسان کی حاجتیں ہیں، ہر حاجت کے لیے الگ الگ انہوں نے بت رکھا ہوا تھا اور وہ اس کی عبادت کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ نہیں، ان 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں یا اس کے علاوہ ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ تو اس دعوت دینے پر ان کو تکلیف دی جاتی، ان کو مارا جاتا، ان کو پیٹا جاتا، لیکن وہ اس پہ صبر کر رہے ہیں اور اپنے دعوت سے، اپنے کلمہ سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اس دعوت کا کام اس امت کے ذمہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ تو جو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے احکام ہیں، اس میں جو سب سے پہلا حکم اور جو سب سے اہم حکم ہے اسلام میں وہ نماز کا ہے۔ نماز کا اسلام میں درجہ ایسے ہے جیسے کہ انسان کا درجہ، جیسے کہ انسان کے جسم میں اس کے سر کا درجہ ہوتا ہے۔ اگر سر موجود ہے تو جسم موجود ہوتا ہے، اور اگر سر نہ ہو، جسم کتنا ہی صحت مند ہو، ہٹا کٹا ہو، مضبوط ہو، خوب پہلوان ہو، لیکن سر اس کا کاٹ دیا جائے تو وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ تو نماز بھی ایسے ہی ہے۔ نماز کی مثال دی جاتی ہے کہ جیسے ایک خیمہ ہے، اس کے 5 ستون ہیں اور 20 والا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ اگر 20 کا ستون ہٹا دیا جائے تو خیمہ کبھی کھڑا نہیں ہوتا، اور اگر باقی ستون کھڑے رہیں اور 20 کا کھڑا رہے، باقی ایک کنارے کا گر جائے تو وہ خیمہ تو کھڑا رہتا ہے لیکن ناقص ہو جاتا ہے۔ تو نماز قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں نماز کا سوال کیا جائے گا۔
جس کی نماز پوری ہو گئی اس کے باقی اعمال بھی پورے ہو جائیں گے، اور جس کی نماز ناقص ہو گئی تو اس کے باقی اعمال بھی ناقص ہوں گے۔ جو شخص نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی روزی کی تنگی کو دور فرماتے ہیں۔ انسان جو دن بھر محنت کرتا ہے وہ اپنی روزی کے لیے کرتا ہے کہ میرا کھانا ٹھیک ہو جائے، میرے ضروریات کا پورا ہونا ٹھیک ہو جائے، وقت پر میری ہر حاجت پوری ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کے دروازے کھولیں گے، غیب سے اس کے لیے چیزیں آئیں گی، اس کی حاجات کو اللہ پاک غیب سے پورا کرنے کا انتظام فرمائیں گے۔ جو شخص 40 دن نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، ایک تو نفاق سے بری ہوگا اور دوسرا دوزخ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ نماز ایسی عظیم چیز ہے کہ انسان ابھی نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ نماز پڑھنے کی تیاری کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ نماز کے اندر ہوتی ہے۔ اور جیسے نماز کے اندر گناہ معاف ہوتے ہیں تو نماز کی تیاری پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمانے لگتے ہیں۔ جب یہ شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے، وضو میں اپنے ہاتھ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب یہ منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جو اس نے زبان سے کیے وہ معاف ہو جاتے ہیں، جو آنکھ سے کیے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب یہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے کان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو اس نے دماغ سے غلط چیزیں سوچی، غلط منصوبے بنائے، کسی کو نقصان پہنچانے کا، کسی کا مال ضبط کرنے کا اس نے پروگرام بنایا تھا، اس کا جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب یہ پورا وضو کر لیتا ہے تو یہ ایسے نکلتا ہے کہ اس کے تمام گناہ آخری قطرے کے ساتھ آخری گناہ بھی اس کا بہہ جاتا ہے۔ پھر یہ نماز کے لیے جاتا ہے تو راستے میں جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی پتھر ہیں، جتنی جھاڑیاں ہیں، یہ سب اس کے لیے جو ہے وہ سب اس کے لیے گواہی دیں گے کہ یہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے لیے ہمارے پاس سے گزرا تھا، اور یہ جمعے کے دن ہمارے پاس سے نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ ہر قدم پر اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور جب یہ مسجد میں پہنچ گیا، ابھی نماز میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، یہ نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ نماز کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نماز کے دوران متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کان لگا کے سنتے ہیں نماز پڑھنے والے کے کلام کو، تو ایسے ہی نماز کے انتظار میں جب یہ بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توجہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اس کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ اب یہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کریں گے۔ اب یہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور جب یہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے۔ جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میری بزرگی بیان کی، میری تقدیس بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرنے پر، اس کی تقدیس بیان کرنے پر، اس کی پاکیزگی بیان کرنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ تو یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے راہ راست پر چلا۔ جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برے کاموں سے اور وہ کام کے جن سے منع کیا گیا ہے اس سے یہ نماز انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ کب کرتی ہے کہ جب یہ نماز صحیح ہو۔ پھر جب یہ رکوع میں جاتا ہے تو جب رکوع میں جاتا ہے تو اس کے سر کے اوپر گناہوں کی گٹھڑی باندھ کے رکھ دی جاتی ہے۔ جیسے یہ رکوع میں جھکتا ہے
تو وہ گناہ کی گٹھڑی اس کے سر سے گر جاتی ہے، اور جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب اس نے زمین پر اپنا سر رکھا تو اللہ کے دربار میں اس کا مرتبہ بڑھ گیا۔ اب یہ اس نماز کے بعد جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مختلف مواقع ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس میں سے ایک موقع ہر فرض نماز کے بعد ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد موقع ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے، جیسے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں ایمان والا جب کوئی بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں اور اس کے دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ایسی نماز کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو ضرورتیں پیش آتی تھی، حاجتیں پیش آتی تھی، ان کو مؤخر کرتے تھے اور نماز کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ اور انہوں نے اپنی نماز پر اتنی محنت کی کہ نماز کے بعد انہوں نے دعا مانگی کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، دعا مانگ کر گئے، گھر میں جا کر دیکھا کچھ آیا کہ نہیں آیا، تو گھر والے نے کہا کہ ابھی تک تو کچھ نہیں آیا۔ دوبارہ گئے، جا کے دوبارہ نماز پڑھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ شاید میں نے جو نماز پڑھی ہے اس میں میرا وضو ٹھیک نہ ہو، میرے اس میں نیت ٹھیک نہ ہو، میرا اس میں قیام صحیح نہ ہو، رکوع صحیح نہ ہو، سجدہ صحیح نہ ہو، اللہ کی طرف دھیان صحیح نہ ہو۔ دوبارہ جا کر دوبارہ صحیح وضو کیا، اپنی نیت کو دوبارہ ٹھیک کیا اور اہتمام کے ساتھ نماز کو دوبارہ پڑھا۔ تیسری مرتبہ پڑھا، جب گھر گئے تو یہ نہیں کہا کہ ابھی میں نے نماز پڑھ لی، مجھے تو ابھی تک کچھ ملا نہیں ہے تو لہٰذا نماز سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، اس سے کیا ہوگا، اور جا کے میں کوئی محنت کروں، مزدوری کروں، درہم دینار کماؤں اور بازار سے آٹا لے کر آؤں۔ نہیں، اپنی نماز کو صحیح کرنے پہ انہوں نے محنت کی، اپنے یقین کو صحیح کرنے پہ انہوں نے محنت کی۔ تو جب گھر گئے تو دیکھا کہ ایک پرانی چکی وہ چل رہی ہے اور اس میں سے آٹا نکل رہا ہے، گھر میں کوئی دانہ نہیں، نہ مکئی کا دانہ ہے، نہ جو ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، لیکن اس میں سے آٹا نکل رہا ہے۔ اب وہ آٹا نکل رہا ہے تو انہوں نے اپنے آٹے کا برتن بھر لیا، پھر اور آٹا نکلا تو دوسرا برتن بھر لیا، کرتے کرتے گھر کے تمام برتن انہوں نے بھر لیے، اور وہ آٹا ابھی بھی اس میں سے نکل رہا ہے اور چکی ابھی بھی گھوم رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے اس چکی کے پارٹ کو اٹھا کے دیکھا کہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے، تو اس میں جب اٹھا کے دیکھا تو اب وہ چکی گھومنا بند، اس میں سے آٹا نکلنا بند۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ تمام قصہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارا نماز کا اہتمام کرنا اور تمہارے نماز کا یقین اور اس نماز کو صحیح طور سے پڑھنا اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اگر تم اس کی چکی کے پارٹ کو نہ اٹھاتے تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی اور اس میں سے آٹا نکلتا رہتا اور لوگ اس کو کھاتے رہتے۔ تو نماز میں اللہ پاک نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت کسی اور عمل میں نہیں ہے جو نماز میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی حاجت پیش آتی خود بھی نماز میں مشغول ہوتے اور اپنے صحابہ کو بھی نماز میں مشغول ہونے کا کہتے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز میں مشغول ہونے کا کہتے۔ جب بھی کوئی پریشانی کی چیز آتی فوراً آپ نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے۔ کوئی بھی حالات آتے آپ نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتے۔ اب کون سی نماز اللہ کو پسند ہے؟ وہ نماز اللہ کو پسند ہے کہ جو صحیح طور پر ادا کی جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو اب ہم نے اس کو سیکھنا ہے کہ ہمارے نماز کیسے صحیح ہو، قیام کیسے صحیح ہو،
رکوع کیسے صحیح ہو، سجدہ کیسے صحیح ہو، اور جو نماز سے پہلے کی چیزیں ہیں، نماز کی تیاری ہے، وضو کیسے کرنا ہے، جسم کو پاک کرنا ہے، جگہ کو پاک کرنا ہے، کپڑے کو پاک کرنا ہے، یہ کیسے ہے، اس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا تاکہ ہماری نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ اب اس کو سیکھنے کے لیے جب انسان گھر سے نکلے گا، ابھی نکلا ہے، سیکھنے کا ارادہ کیا ہے، ابھی اس نے سیکھا نہیں ہے، ابھی مسجد میں، مدرسے میں کسی عالم کے پاس پہنچ کر اس نے سوال نہیں کیا، بلکہ ابھی گھر سے نکلا اور دل میں ارادہ کیا، صرف اللہ کو اور اس بندے کو پتہ ہے کہ